ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مسلم لیگ ہے۔ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب، اس کی تشکیل کس طرح سے کی گئی، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور پھر اس کی اہمیت کیا رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ ہندوؤں نے تو اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ ایک طاقت بن کر ابھر رہے تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ تھا۔ تو اس وقت کے مسلم اکابرین میں سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جو ہے وہ سیاست سے دور رہنے کی کا صلاح مشورہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تعلیمی میدان میں بہت پیچھے تھے ہندوؤں کی نسبت، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ پہلے مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سیاست کے میدان میں بھی آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ حکومت تک پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے حالانکہ آل انڈیا کانگریس جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، اور جب یہ قائم کی گئی تھی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ برِ صغیر کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق کے مفادات کا تحفظ کرے گی یہ جماعت۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پر ہندو متعصب رہنماؤں نے قبضہ کر لیا، لہٰذا مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ بچی، اور اس کے لیے اب مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا کہ ان کی علیحدہ سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا تھے، ان کو ہم ڈیٹیل میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ کہاں ہندوؤں نے یہ احساس دلایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے الگ ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں کر پا رہے اور نہ ہی وہ ان کو کوئی حقوق دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال جو ہے وہ اردو کی بجائے ہندی کو بطور سرکاری زبان کی جو ہے وہ ایک تحریک تھی جو بنارس میں 1867 میں جو ہے وہ ہندوؤں نے شروع کی اور مطالبہ کیا کہ عدالتوں میں اردو کی بجائے ہندی زبان کو رائج کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے مظاہرے کیے اور سرکاری دفاتر میں جو ہے وہ اردو کو نکالنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اردو زبان جو ہے وہ کافی عرصے سے رائج تھی اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے مانوس ہو چکے تھے، جبکہ ہندی کو نئے سرے سے متعارف کرانا پڑ رہا تھا، مگر اس کی وجہ اردو کو ہٹانا نہیں تھی، اصل وجہ تو مسلمانوں سے دشمنی تھی، کیونکہ اس زبان کو مسلمانوں نے متعارف کروایا تھا، اس لیے وہ اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کانگریس کا جو ہے وہ یک طرفہ کردار تھا کہ کانگریس، میں نے بتایا کہ جب بنائی گئی تھی تو کہا تو یہ گیا تھا کہ یہ برِ صغیر کے تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پر ہندوؤں کا مکمل قبضہ ہو گیا اور انہوں نے ہر میدان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا یا یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہاں جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ممکن نہیں ہے، تو ان کو ایک علیحدہ سے پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہندو مسلم فسادات ہوئے، جس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی جو ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہیں۔ مثلاً گائے کے موضوعات پر ہی ان کے آئے دن جھگڑے ہوتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ گائے کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور ایک حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے نزدیک جو ہے یہ ایک مقدس جانور ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جب بھی مسلمان گائے کو ذبح کرتے تھے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، فسادات شروع ہو جاتے تھے، اور انہوں نے گائے کی حفاظت کی خاطر تنظیمیں بنا رکھی تھیں اور وہ اس کو ایک مقدس جانور سمجھتے ہوئے شدید اس چیز کے خلاف تھے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔
جس کی وجہ سے ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو مختلف طریقے سے تنگ کرتے تھے۔ مثلاً اگر مساجد میں جب اذان ہوتی یا جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بینڈ باجوں کے ذریعے سے، ناچ گانے کی محفلوں کے ذریعے سے ان کے مذہبی جذبات مجروح کرتے تھے۔ اس طرح سے دونوں قوموں کے درمیان جو ہے وہ اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا اور نفرت پیدا ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے کردار کشی کے لیے مختلف جو ہے وہ تنظیمیں بنا رکھی تھیں، اور ان تنظیموں پر جو ہے وہ بہت ہی کٹر قسم کے ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ مثلاً وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالنے سے گریز نہ کرتے تھے، اور اس طرح کا لٹریچر بناتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اپنے لٹریچر کو، ہندو لٹریچر کو جو ہے وہ بہترین انداز میں پیش کرتے تھے، اور مسلمانوں کو پیشکش کی جاتی تھی کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہندوازم کو اپنا لیں۔ ہندو محاسبہ کا قیام بھی جو ہے وہ اسی سلسلے میں عمل میں لایا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہندوؤں سے متنفر ہونے لگے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر میں بنگالی اور مراٹھی زبانوں میں ایسا لٹریچر شائع کیا انہوں نے جس میں مسلمانوں کو غاصب اور ڈاکو قرار دیا۔ ایسی ایک کتاب کا گیت جو ہے وہ انہوں نے بندے ماترم کے نام سے جو ہے وہ شائع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ان کا قومی گیت بن گیا، اور اس کو انہوں نے سکولوں میں جو ہے وہ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ان کے بت رکھے جاتے تھے اسکولوں میں، ان کو سجدہ کرنے کا کہا جاتا تھا۔ تو لہٰذا مسلمان اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسے اداروں میں بھیجنے سے جو ہے وہ گریزاں ہو گئے، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اسکول جانے سے روک لیا، اور اس طرح سے ان کا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 1905 میں لارڈ کرزن نے جو ہے وہ بنگال کو تقسیم کر دیا، جو کہ مسلمانوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ بنگال جو تھا وہ مسلم اکثریتی صوبہ تھا۔ بنگال کے ایک حصے میں جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، تو جتنا بھی بجٹ ہوتا تھا وہ ہندو اکثریت والے حصے پر خرچ کر دیا جاتا تھا، اور مسلم جو حصہ تھا وہ بہت ہی برے حالات میں تھا اور بہت ہی پیچھے رہ گیا تھا، وہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے تھے۔ تو مسلمان جو ہے وہ عرصے سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے تھے کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، انتظامی لحاظ سے بھی جو ہے اس کو سنبھالنا، اس کا انتظامات کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ تو مسلمانوں کا یہ مطالبہ جو ہے وہ 1905 میں پورا کیا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ ہندو شدید ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بنگال کو تقسیم کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری دھرتی کے ٹکڑے کرنے ہیں، اور وہ ایک تحریک چلاتے ہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں انگریز قوم کے خلاف جو ہے، انگریز کے خلاف جو ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جلسے کیے جاتے ہیں، اور انگریز قوم کو اتنا جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے کہ 1911 میں آ کر وہ جو ہے وہ تقسیم بنگال کو جو ہے وہ تنسیخ اس کی کر دیتی ہے۔ تو یہاں سے بھی مسلمانوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہندو کبھی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی جو ہے وہ نہیں چاہیں گے۔ اس کے علاوہ 1905 میں انتخابات ہوتے ہیں انگلستان میں، اور لبرل پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، اور اس نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ وہ برصغیر میں جو ہے وہ اصلاحات کا نفاذ کرے گی۔ چونکہ انگریز حکمرانوں کا جو ہے وہ ہندوؤں کی طرف جھکاؤ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سوچنے پر آمادہ ہوئے۔
اس کے بعد پھر شملہ وفد کی حوصلہ افزائی بھی اس کا ایک جو ہے سبب بنی کہ 1906 میں سر سید احمد خان کی قیادت میں 35 مسلمان لیڈروں کا ایک وفد وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کرتا ہے اور مسلمانوں کے مطالبات پیش کرتا ہے، جن کو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں دیتے ہیں کہ ہم اب جو بھی اصلاحات جو ہے وہ کی جائیں گی اس میں مسلمانوں کے ان مطالبات کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر کوئی بھی پالیسی بنائی جائے گی۔ تو یہ سارے وہ حالات تھے، یہ تمام وہ اسباب تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان کی ایک علیحدہ سے جو ہے وہ جماعت ہونی چاہیے۔ لہٰذا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس جو ہے وہ باقاعدگی سے ہوا کرتے تھے۔ تو سالانہ اجلاس تو 1906 میں جو ہے وہ ڈھاکہ میں اجلاس ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیڈر جو ہیں وہ مسلم لیڈر نواب وقار الملک کی صدارت میں ایک خاص اجلاس منعقد ہوتا ہے جس میں نمائندہ تنظیم کے متعلق جو ہے وہ غور و خوض ہوتا ہے، اور اس میں نواز سلیم اللہ خان کی تحریک پر آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ قائم کر دی جاتی ہے، اور سر آغا خان کو اس کا پہلا صدر مقرر کیا جاتا ہے اور اس کا مرکزی دفتر جو ہے وہ علی گڑھ میں بنایا گیا۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد جو ہے وہ 3 رکھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہندوستان کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ سے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا اور حکومت کے بارے میں پائی جانے والی بدگمانیاں دور کرنا۔ دوسرا مقصد جو ہے وہ مسلم لیگ کا یہ رکھا گیا کہ مسلمانان ہند کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور مسلمانوں کی ضروریات اور تمناؤں کی حکومت کے سامنے جو ہے وہ مؤدبانہ ترجمانی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دونوں جماعتوں کے خلاف عداوت کے اس طریقے سے انسداد کیا جائے گا کہ مندرجہ والا دونوں مقاصد کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ یہ مسلم لیگ کے مقاصد رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی اہمیت کیا ہے۔ مسلم لیگ کے قیام سے پہلے جو ہے وہ صرف کانگریس ہی ایک ایسی جماعت تھی جو تمام ہندوستانی عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن وہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرتی تھی۔ مسلم لیگ کے قیام نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ مسلم لیگ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے حق اور ان کے مقاصد کی حفاظت کر سکتی ہے، اور ہندوؤں کو بھی جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اب ان پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتے اور انہیں اپنے حقوق کے حفاظت کی جو ہے وہ ایک انہوں نے پلیٹ فارم بنا لیا ہے، یا پھر اب وہ اپنے حقوق جو ہے وہ کسی طور پر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ کی تشکیل کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے قیام سے مسلمانوں کی تنظیمی جدوجہد کا آغاز ہوا اور اس کا اثر مسلمانوں پر غالب رہا۔ اس کی تشکیل سے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا، اور اس سے پہلے سر سید احمد خان کے مشورے پر مسلمان جو ہے وہ سیاست سے دور ہو گئے تھے، مگر اب بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تبدیل کیا اور سیاست کے میدان میں بھی جو ہے وہ حصہ لینا شروع کیا۔ مسلم لیگ نے تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کے مفادات کی خاطر کام کر کے تمام بر صغیر میں اپنا تشخص قائم کر لیا اور مسلم لیگ کو ایک اعلیٰ مقام مل گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے تمام مسلمان متحد ہو کر مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور اسے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے قیام سے ثابت ہو گیا کہ کانگریس صرف جو ہے وہ ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، لہٰذا اب مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے۔
اس کے علاوہ اس سے جو ہے وہ دو قومی نظریے کو بھی تقویت ملی، اور جلد ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی صدارت اور سربراہی قبول کر کے مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کی۔ حالانکہ شروع میں جو ہے وہ قائد اعظم جو ہے وہ اس کے ممبر نہیں تھے اور زیادہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں بھی احساس ہو گیا کہ ہندو قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی بالکل نہیں چاہتی، مسلمانوں کو کوئی ان کے حقوق نہیں دینا چاہتی، ان کے مطالبات نہیں سننا چاہتی، تو لہٰذا انہوں نے بھی مسلم لیگ کو جوائن کر لیا تھا، اور اس طرح سے جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر پاکستان کو بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور یوں علامہ اقبال کے خواب کی ہم نے تعبیر پائی، اور مسلم لیگ کے جھنڈے تلے تمام انڈیا کے آل انڈیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔